ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی، امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، اور جب امانتیں ضائع ہوں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کے ضمن میں ہم ان باتوں کو جانتے ہیں۔ پہلے آیت، اس کا ترجمہ، اور پھر شان نزول، اور پھر چند احادیث۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو، ان تحکموا بالعدل، تو تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں حکم دیا گیا کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس وقت مکہ فتح ہوا تو رسول کریم علیہ السلام نے عثمان بن ابی طلحہ سے کعبہ کی چابی طلب کی۔ وہ چابی دینے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منصب کعبے کی چابی کا اور حاجیوں کو پانی پلانے کا مجھے عنایت فرمائے۔ اس پر عثمان رک گئے اور توقف کیا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے مکرر فرمایا، دوبارہ کہا کہ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو چابی میرے حوالے کر دو۔ عثمان نے چابی رسول اللہ علیہ السلام کو بطور امانت پیش کر دی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کعبہ کا دروازہ کھولا، جبرائیل یہ آیت لے کر اترے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ رسول اللہ علیہ السلام نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا اور چابی ان کے حوالے کر دی۔ گویا رسول اللہ علیہ السلام نے چابی کو ان کے اہل کے سپرد کر دی، امانت کو ان کے اہل کے سپرد کر دیا۔ تبیان القرآن نے ایک حدیث رقم کی، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت امانتیں ضائع کی جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ سائل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانت ضائع کیسی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی منصب، کوئی ڈیزینیشن کسی نااہل کے سپرد کیا جائے، اگر ایسا ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ ایک اور حدیث جس کو الجامع لاحکام القرآن میں بیان کیا گیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت ادا کرو، اور جو تم سے خیانت کرے اس سے بھی خیانت نہ کرو۔ سنن نبی داؤد کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس امت میں جو چیز سب سے پہلی اٹھائی جائے گی وہ حیا ہے اور امانت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت قول، کسی شخص کے نماز اور روزے سے دھوکہ نہ کھاؤ، جو چاہے نماز پڑھے اور جو چاہے روزہ رکھے، لیکن جو امانت دار نہیں وہ دیندار نہیں۔ دیندار ہونے کے لیے امانت دار ہونا ضروری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہرت تھی وہ امین کی تھی، صادق کی تھی۔ تو امانتوں کی پاسداری کرنا، اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری جد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو مرتبہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پایا،
وہ اپنے صدق یعنی سچائی اور امانتوں کی ادائیگی کی وجہ سے پایا۔ تو اس آیہ مقدسہ میں امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور کہا اللہ تمہیں اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔